بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی دن کسی بھی وقت کن فیکن ایک تسبیح پڑھنے کی طاقت خود دیکھ لو۔ آج تقدیر بدلنے والا دن ہے، جو چاہے مانگ لو مل جائے گا۔ یہ عمل بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے، اور آپ نے اس عمل کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور آپ نے اپنی تمام جائز حاجت کو مقصد کو پورا کروانا ہے۔ آپ بے اولاد ہیں، آپ کو اولاد نرینہ انشاءاللہ عطا ہوگی۔ اگر آپ لوگ دیگر معاملات میں گرفتار ہیں، جیسے کہ اگر آپ لوگوں کے بچے نافرمان ہے تو آپ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کا گھر اپنا نہیں ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اگر اپنا ہو جائے، کیونکہ کرایہ دار کا معاملہ ہی یہی رہتا ہے کہ بس کرایہ دینا ہے، باقی راشن کے پیسے بچے یا نہ بچیں، وہ کرایہ بھی اتنا کہ اس کے بعد پیسے نہیں بچتے، تو لہٰذا ہر کسی کو اتنی مہنگائی کے دور میں یہ کرایہ افورڈ کرنا مشکل ہوتا ہے، پھر بجلی گیس کے بل بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا وظیفہ ایسا ہے کہ صرف ایک دن آپ نے کرنا ہے، کسی بھی دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو کوئی مشکل پریشانی آتی ہے تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے، تو لہٰذا عمل کا طریقہ جان لیں۔ آپ نے کس طرح یہ عمل کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ باوضو ہو جائیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کسی بھی نماز کے بعد سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 11 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ جن کو درود ابراہیمی نہیں آتا وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 دفعہ آپ نے کن فیکن پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ ارحم الراحمین، اور اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو 21 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ نے سورہ کوثر شروع کرنی ہے تو ایک بار بسم اللہ لازمی پڑھ لیجئے گا، لیکن سورہ کوثر کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھیے گا۔ بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ بار بار پڑھیں گے تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ وظیفہ آپ کا ایسا انداز مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے 11 بار جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کا اختتام پر پہنچا اور آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا ہے، جو آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا کرے گا۔ اللہ جس کام کو کرنا چاہے تو کن فیکن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ کن فیکن کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کو اتنا فرما دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ ان کو کسی چیز کے بنانے میں اسباب اور کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ناظرین، وظیفے کا عمل دوبارہ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 100 دفعہ کن فیکن کی تسبیح پڑھ لینی ہے۔ 100 دفعہ کن فیکن کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں دوبارہ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنے وظیفے اور اپنے عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ اور سورہ کوثر کا شان نزول تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی شہزادے کے انتقال پر کفار نے آپ کے دل کو دکھ دینے والے جملے کہے۔ کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ جڑ کٹ گئی ہے، کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ کرو، وہ تو ایسے آدمی ہیں جن کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، جب اس دنیا سے جائیں گے تو ان کا نام مٹ جائے گا۔ ان کفار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ سورت نازل فرمائی کہ اے حبیب، ان لوگوں کی باتوں میں رنجیدہ نہ ہو، بلکہ ہمارے فضل و کرم پر نظر رکھیں کہ ہم نے تمہیں بے شمار خوبی اور نعمتوں سے نوازا ہے، لہٰذا تم ان کے شکرانے میں نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور جہاں تک تمہارے دشمنوں کا تعلق ہے تو ان کی ہی جڑ کٹی ہوئی ہے اور یہی ہر خیر سے محروم رہیں گے۔ تو ناظرین، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک پانی کا گلاس لے لینا ہے، کیونکہ جو خواتین و حضرات بے اولاد ہیں وہ اسی وظیفے کو ایک گلاس پانی پر دم کریں گے، اور آدھا پانی خود پی لینا ہے اور آدھا پانی اپنے شوہر کو پلائیں گے۔ تو آپ تھوڑا پانی اپنے بچوں میں بھی بانٹ دیں۔ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی برکتیں آئیں تو آپ نے گھر کے چاروں کونوں پر اس پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کے کمالات بہت عمدہ ہیں کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، بس آپ نے اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد پانی پر دم کرنے کے بعد اللہ کے حضور دعا ضرور مانگنی ہے، کیونکہ دعا تو ہر عبادت کا حصہ ہوتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے تمام امور میں ہمارے انجام کو اچھا کر دے اور ہمیں دنیا اور آخرت کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھ۔ لوگوں کے بچے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سینے کے برابر ہاتھ کر لیں۔ دعا کی ابتدا اپنے نفس سے کریں،
پھر والدین کو، پھر تمام مسلمانوں کو شامل کریں۔ دعا کے اول اور آخر درود شریف پڑھنے سے دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر صلاۃ حاجت کی دعا پڑھنا بھی جلد حاجت قبول ہونے کا ذریعہ ہے۔ دعا کا آہستہ مانگنا اور گڑ گڑا کر مانگنا بہت زیادہ بہترین عمل ہے۔ اپنے ہر مقصد کے لیے دعا مانگے اور دعا کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر ملے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا اور آپ کو بہتر سے بہترین سے نوازے گا۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و مقبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر اللہ۔